الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعمت انفارمیشن میں خوش آمدید. دوستو، آج میں آپ کی خدمت کے اندر جو واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں بہت ہی لاجواب واقعہ ہے، اور اس واقعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرتے ہیں. آج کی اولاد کو دیکھا جائے اور والدین کو دیکھا جائے تو ان کے لیے خصوصاً اس واقعے کے اندر سبق آموز باتیں ہیں. چلتے ہیں واقعے کی طرف. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ والے تھے. ان کے بچپنے کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اصل قطب الدین ان کا لقب ہے اور بختیار ان کا نام ہے، اور کاکی جو ہے یہ ہندی زبان کے اندر روٹی کو کہتے ہیں. گویا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا روٹی والا واقعہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے ان کو عادت دلانے کے لیے یہ کیا کہ ان کو جب مدرسے سے واپس آتے تو اس کے دل کے اندر یہ بات بٹھائی کہ ہمیں کون کھلاتا ہے؟ اللہ. ہمیں کون پلاتا ہے؟ اللہ. ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ. چنانچہ جب دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی تو گویا کہ اس کی والدہ نے اس بات پر آمادہ کیا کہ جو چیز بھی مانگنی ہے بیٹا وہ اپنے رب سے مانگنی ہے. جب وہ مدرسے اور سکول سے واپس آتا تو والدہ اس کو مصلی بچھا دیتی تو وہ مصلی پر اللہ تعالی سے نماز کے ذریعے سے اپنے کھانے کی حاجت طلب کرتے. تو اس کی والدہ نے یہ عادت بنائی ہوئی تھی کہ اس کے لیے مصلی کے نیچے ہی کھانا رکھ دیا کرتی تھی. چنانچہ بچہ جب آتا سلام کرتا اور سلام کرنے کے بعد حسب ترتیب اللہ کے سامنے اپنی حاضری لگواتا، اور حاضری لگوانے کے بعد مصلی کو اٹھاتا تو نیچے روٹی پڑی ہوتی. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ان کی والدہ کسی کام کے لیے باہر تشریف لے گئی تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب گھر کے اندر آئے تو والدہ موجود نہیں تھی. ادھر والدہ کو بھی دیر ہو گئی اور والدہ نے بھی وہاں سے آنے کے اندر بہت جلدی کی، لیکن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ترتیب کے مطابق مصلی بچھایا اور نماز شروع کر دی. ادھر والدہ بھی پریشان تھی کہ میں نے بڑی مشکل سے اپنے بچے کی تربیت کی تھی کہ اگر آج میرے بچے کو روٹی نہیں ملی تو وہ کہے گا کہ امی جان جھوٹ بولتی تھی. اے اللہ میری لاج رکھنا، اے اللہ میرے بچے کی تربیت کو خراب نہ ہونے دینا. چنانچہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی بچھایا اور نماز شروع کر دی، اور نماز کے بعد اللہ تعالی سے دعا مانگی. دعا مانگنے کے بعد مصلی کو اٹھایا، حسب ترتیب دیکھا تو کھانا پڑا ہوا تھا تو انہوں نے ایک روٹی کو کھا لیا اور کھانے کے بعد سو گئے. جب والدہ گھر کے اندر پہنچی کیا دیکھتی ہے کہ خواجہ قطب الدین بستر کے اوپر سوئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے جلدی سے روٹی بنائی اور بیٹے کو جا کر پیار سے اٹھایا، بیٹا اٹھو، تم نے اللہ سے کھانا نہیں کیا، کھانا نہیں مانگا. تو خواجہ قطب الدین کہنے لگا کہ امی جان میں نے تو نماز پڑھی اور اللہ سے کھانا مانگا، اللہ نے مجھے کھانا کھلایا. تو اس کی والدہ یہ بات سن کر حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہوا. تو وہ کہنے لگا میں جان بات یہ ہے کھانا تو پہلے بھی میں کھاتا تھا، لیکن اس کھانے کے اندر اور اس کھانے کے اندر بڑا فرق تھا. جیسے وہ کھانا ہوتا ہے ویسا یہ کھانا نہیں تھا. یہ کھانا بڑا لذیذ تھا اور بہت ہی کھاتے ہوئے مجھے مزہ آیا. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے جب یہ بات اپنے بیٹے کی زبان سے سنی
تو اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ تو نے میری لاج رکھی ہے تو آج اس لاج کو تو نے پورا بھی کرنا ہے۔ چنانچہ جب ایسا وقت آیا پھر وہی قطب الدین بختیار کاکی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہی ہے میرے دوستو اولاد کی تربیت، یہی ہے والدین کا حق کہ اپنے بچے کی ایسی تربیت کریں کہ دیکھنے والا کہے کہ ایسے آدمی اور ایسا بچہ ہم نے نہیں دیکھا۔ وہ بھی انسان تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا کہ پھر وہ وقت کے ولی بنے اور بختیار کاکی کے نام سے مشہور ہوئے۔ دوستو یہ تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپنے کا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی